نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذين كفروا پس کیا ہو گیا کافروں کو قبلک مہطعین آپ کی جانب دوڑے چلے آتے ہیں عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں جانب اور بائیں جانب سے گروہوں کے گروہ ایطمع کل امرئ منہم کیا امید رکھتا ہے ہر شخص ان میں سے ان یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں کلا ہرگز نہیں انا خلقناہم مما یعلمون بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس سے جو وہ جانتے ہیں فلا اقسم برب المشارق والمغارب پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی انا لقادرون بے شک ہم قدرت والے ہیں علی ان نبدل خیرا منہم اس بات پر کہ ہم بدل دیں ان سے بہتر وما نحن بمسبوقین اور ہم ایسے نہیں کہ کوئی ہم سے سبقت کر جائے فذرہم یخوضوا ویلعبوا پس چھوڑ دیں ان کو کہ وہ بحث میں لگے رہیں اور کھیلتے رہیں حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے جلدی کأنہم الی نصب یوفزون گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف بھاگتے ہیں خاشعتاً ابصارہم ترہقہم ذلہ چکی ہوں گی ان کی آنکھیں چھائی ہوگی ان پر ذلت ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سامعین سورۃ المعارج آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ انسان کی مزاج میں بے صبری ہے، تکلیف پہنچے تو مایوس ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور مال و متاع ملے تو اپنے آپ کو اس پر قادر سمجھ کر روک لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں میں بڑی اچھی صفتیں ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے اور اپنے مالوں میں محتاجوں اور سوالیوں کا حق رکھنے والے، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے، سچی گواہی پہ قائم رہنے والے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہ تو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ تمام صفتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں کفار کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ میں نماز کے لیے جاتے، یہ مکے کا ابتدائی دور تھا، تو کفار کی ٹولیاں آپ کے دائیں اور بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتی، آپ کا مذاق اڑاتے اور نماز آپ کی خراب کرنے کی کوشش کرتے، اور کبھی یہ بھی کہتے کہ یہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، جبکہ بیت اللہ ہم نے تعمیر کیا، ستو ہم پلاتے ہیں، ہمارے باپ دادا نے بڑا کچھ کیا، تو جنت میں تو ہم جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی جو آج کا ہمارا سبق ہے۔ فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہو گیا کافروں کو آپ کی جانب بھاگتے ہوئے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے آتے ہیں اور بائیں جانب سے آتے ہیں، عزین ٹولیوں کی ٹولیاں، گروہوں کی گروہ میں، پورا جناب اجتماع لگا لیتے ہیں آپ کے دائیں جانب اور آپ کے بائیں جانب۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا امید رکھتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والے باغ میں؟ کہتے ہیں جی ہم جنت میں پہلے جائیں گے۔ اچھا، ستو پلانے سے صرف جنت نہیں ملتی، جنت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے کے لیے غور کریں، پیدائش تو ہوئی ہے ناپاک نطفے سے، تو اتنے نیک اعمال تو کرو نا کہ تم اپنے آپ کو پاک تو کرو، اور ایمان قبول کرو اور کفر و شرک کی نجاستیں دور ہو جائیں، پھر تو تم جاؤ گے جنت میں۔ تو تم کس بات پہ خوش ہو؟ نطفہ تو تمہارا ناپاک ہے جس سے تمہاری بنیاد چلی، تو کیسے تم جنت میں جاؤ گے؟ عقیدہ ایمان تمہارا کوئی نہیں، تو کم از کم اپنے تخلیق پہ غور کرو اور اپنے وجود کو پاک بناؤ، اللہ کو راضی کرو، تب جنت میں جاؤ گے۔ بہرحال فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا اس سے جسے وہ جانتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، پس میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جو مشارق کا بھی رب ہے اور مغارب کا بھی رب ہے۔ مشرق اور مغرب کو فرمایا اس لیے جمع ذکر کیا کہ ساتھ شمال و جنوب بھی، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں ہر طرف کا رب ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ۔ انا لقادرون، بے شک ہم قدرت رکھنے والے ہیں، کس بات پر؟ علی ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم ان سے بہتر بدل دیں، ان کو ہم دنیا سے لے جائیں اور ان کے اوپر ہم عذاب بھیج کے تباہ کر دیں، اور مخلوق لے آئیں جو ان سے بہت بہتر اللہ کی فرما بردار ہو، تو ہم اس پر بھی پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ وما نحن بمسبوقین،
اور ہم ایسے نہیں کہ کوئی ہم سے سبقت کر جائے، کوئی بھاگ جائے اور بچ کر نکل جائے، ہم پکڑ نہ سکیں، نہ بھائی ایسی بات نہیں، اس لیے اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، بس چھوڑ دیجیے ان کو، بحثیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں، جو منہ میں آتا ہے کہتے رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہے، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ان کی کھیل اس دن ختم ہوگی جس دن وعدے کا دن آئے گا، یعنی ان کی موت آئے گی۔ جب موت آئے گی پھر ان کی کھیل ختم ہوگی اور پھر ان کی باتیں ختم ہوں گی، اس وقت تک تو یہ لگے ہی رہیں گے، ان کو لگا ہی رہنے دیجیے۔ اور یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن نکلیں گے وہ قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلیں گے، ایک سور پھونکا جائے گا، مٹی جھاڑتے ہوئے سب قبروں سے اٹھ جائیں گے، اور سورہ یاسین میں کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھایا۔ اچانک اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے جائیں گے، اور سورۃ النازعات میں فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی سخت آواز آئے گی، سب اٹھ کر کھلے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سرعان، جس دن قبروں سے نکلیں گے بڑی پھرتی اور تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے ہم نے دیکھا نا یہ بھرتیاں ہو رہی ہوتی ہیں فوجیوں کی یا سپاہیوں کی، تو وہ دوڑ لگواتے اور آگے ایک مقام متعین کرتے بھی وہاں جانا ہے، سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے، وہ ہے نصب، نشان لگ گیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن بھی سب ایسے بھاگ رہے ہوں جیسے آگے ایک نشان لگا ہوا ہے اور سب نے وہاں پہنچنا ہے، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے بھاگ رہے ہوں گے جیسے وہ فوجی ٹیسٹ دینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا کسی جگہ پہ بھی وہ دوڑ لگواتے ہیں تو اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے تیزی سے ایک دوسرے سے بڑھ کر بھاگ رہے ہوں گے آج جو قیامت کو نہیں مانتے یہ بھی۔ خاشعۃ ابصارہم، چکی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، چھائی ہوگی ان کے اوپر ذلت، چہروں پر ذلت چھائی ہے، شرم سے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، کیونکہ انکار جو کرتے رہے، زندگی غفلت میں جو گزاری ہے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے تھے، جس دن کا وعدہ دیے جاتے تھے اور ان کو یقین نہیں آتا تھا، آج وہ دن آ گیا اور سب بھاگ کر جا رہے ہیں۔